موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. لیکن وہ یقین سے مراد یہ کہتے ہیں کہ جب انسان ظاہری طور پر یقین کی منزل پر فائز ہو جائے تو پھر انسان کو کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس بندے کے اندر نعوذ باللہ اللہ حلول کر جاتا ہے. امام معصومین علیہ السلام نے اس عقیدے سے منع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے منافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں رکاوٹ بنتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھا جاتا. بلکہ اگر دیکھا جائے 9ویں 10ویں امام کے زمانے میں محمد ابن نصیر یہ عقیدہ رکھتا تھا. محمد ابن نصیر وہ شخص ہے جس کی طرف ایک نصیری فرقے کی نسبت دی جاتی ہے. وہ جو محمد ابن نصیر تھا وہ 9ویں 10ویں امام کے زمانے میں موجود تھا، اور وہ یہی بات حلول کی کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ امیر المومنین کے اندر حضرت علی علیہ السلام کے اندر اللہ حلول کر گیا، پھر اللہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے اندر حلول کر گیا، پھر امام حسین علیہ السلام کے اندر. اور اس نے کہا نعوذ باللہ اب جو ہمارے وقت کے امام ہیں ان کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے ہے. جب امام کو بتایا گیا کہ محمد ابن نصیر آپ کی طرف یہ نسبت دیتا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں محمد ابن نصیر پہ لعنت کرتا ہوں اور اس کی عقیدے سے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ کوئی میں اس کی ان عقائد کی تائید نہیں کر رہا بلکہ میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. لہٰذا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو جب اللہ کے انبیاء اور رسل ائمہ جو برگزیدہ ہستیاں ہیں انہوں نے اس عقیدے کی نفی کی ہے تو ایک عام انسان جو تصوف کا عقیدہ ہے کہ خدا کسی عام بھی کے اندر حلول کر جائے گا یہ عین اسلام اور قرآنی آیات کی منافی ہے. تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی معرفت نصیب فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند صلوات. اور پھر اگر ان ایام کی مناسبت کے حوالے سے عرض کروں جیسے کہ یہ ایام جو 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی تک جنہیں ایام فاطمیہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اس لیے جناب سیدہ سے انہیں منسوب کیا گیا ہے تاکہ ایک مسلمان ایک صاحب ایمان زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں جناب سیدہ کے حوالے سے معرفت حاصل کر سکے. اب جناب سیدہ کی زندگی کی مختلف کوششیں ہیں. آج بس میں اگر ایک آپ کے علمی حوالے سے عرض کروں اس لیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو خواتین کے لیے تو کامل و اکمل نمونہ تھی اور وہیں پر جو آپ کی علمی حوالے سے مختلف معارف ہیں، اسرار ہیں، رموز ہیں، ان سے ساری انسانیت فائدہ حاصل کرتی ہے. اب اگر بظاہر دیکھا جائے جناب سیدہ نے عمر صرف 18 سال کے رقبہ گزاری لیکن اگر علمی حوالے سے دیکھا جائے تو 2 ہمارے پاس جناب سیدہ کے علمی شاہکار ہیں. وہ 2 خطبے ہیں. ایک وہ خطبہ جو آپ نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا تھا اور دوسرا وہ خطبہ ہے کہ جب آپ مصر بیماری پر تھی اور مہاجرین و انصار کی خواتین آپ کی عیادت کے لیے آئی، تیمارداری کے لیے آئیں اور اس وقت انہوں نے آپ کی احوال پرسی کی تو آپ نے ان خواتین کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا. ان دونوں خطبوں کو اگر انسان تلاوت کرے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ نے کون کون سے علوم اور کون سے عبادت کے فلسفہ ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. اور اس حوالے سے روایت ملتی ہے کہ جناب سیدہ کس طرح علم کی ترویج بھی فرمایا کرتی تھی کہ ایک انصار کی خاتون جناب سیدہ کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ میری والدہ بستر بیماری پہ ہیں اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ بستر پر نماز پڑھتی ہیں کہ میں آپ سے اس حوالے سے مسئلہ پوچھ کے آؤں. اس نے مسئلہ پوچھا، جناب سیدہ نے سوال کا جواب دیا. اس کے بعد وہ خاتون چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آ گئی. انہوں نے کہا نہیں میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ صورت ہو تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے. جناب خاتون جنت نے پھر جواب دیا. تیسری دفعہ وہ خاتون پھر آئی کہ میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے نماز میں اس طرح سے مسئلہ درپیش ہو تو پھر میں کیا کروں گی. جناب سیدہ نے پھر جواب دیا. اب وہ خاتون کہتی ہے روایت کے مطابق تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں بار بار آپ کے پاس آ رہی ہوں اس لیے کہ والدہ کا حکم ہے، میں اس لیے آ رہی ہوں اور بار بار آپ سے مسئلہ پوچھ رہی ہوں.
تو جناب سیدہ نے کہا تمہارے بار بار سوال کرنے سے مجھے بالکل شرمندگی نہیں ہو رہی، مجھے بالکل زحمت نہیں ہو رہی۔ اور وہاں پہ بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ جناب سیدہ نے کہا تم یہ بتاؤ، اگر کسی مزدور کو 1000 دینار دیا جائے اور اسے کہا جائے اس کے عوض تم سامان نیچے سے اوپر والی منزل تک لے کے جاؤ، کیا اسے زحمت سمجھے گا؟ اس میں نہیں، جب اسے اتنا زیادہ معاوضہ دیا جائے گا تو وہ یہ کام کرنا اپنے لیے کوئی زحمت نہیں سمجھے گا۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا جو شخص علوم معارف کی ترویج کرتا ہے اور اس سے بار بار سوال بھی کیا جائے اسے زحمت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن 1000 نوری لباس پہنائے گا۔ اور خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے فرمایا در حقیقت جب تم ہم سے یہ سوال کرتے ہو تو گویا ہم اپنے ہی اجر میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے علمی حوالے سے کہ ایک دفعہ خاتون جنت سید الانبیاء کی خدمت میں آئی تو رسول خدا نے انہیں ایک عصا دیا اور اس عصا کے اوپر کچھ تحریک تھا۔ تو امام فرماتے ہیں جو جناب سیدہ کو عصا کیا اس کے اندر 3 جملے لکھے ہوئے تھے کہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی یہ جو وصیت جناب سیدہ کے پاس رسول خدا کے ذریعے پہنچی کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ کرنا چاہیے وہ کبھی اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، کہ ہمیشہ اس کا پڑوسی جو ہے اس سے محفوظ ہونا چاہیے۔ اب یہاں جب پڑوسی کی بات ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہے وہ میرا ہم فکر ہے یا ہم نظریہ ہے یا ہم مذہب ہے، ہم مسلک ہے، وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہندو ہو یا عیسائی ہو۔ رسول خدا کی نصیحت یہ تھی کہ اس کا پڑوسی اس سے محفوظ ہونا چاہیے، یعنی وہ اذیت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری نصیحت اس میں یہ تھی کہ جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر گھر میں مہمان آئے تو انسان پریشان ہو جائے کہ ہمیں اس کے لیے لوازمات کا اہتمام کرنا پڑے گا، زحمتیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ دوسری حدیث میں رسول خدا نے فرمایا اکرموا الضیف وان کان کافرا، کہ مہمان کی عزت کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کافر بھی تمہارے دروازے پر مہمان بن کے آیا ہے تو تم اس کی عزت و تکریم کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ طرح کیوں حکم ہے کہ جب بھی مہمان کسی دروازے پہ آتا ہے تو وہ رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے، اور جب اس گھر سے باہر نکلتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں اس گھر کی جتنی بلائیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ساتھ لے کے باہر نکلتا ہے۔ لہذا اگر ہم اسے مانوی اعتبار سے دیکھیں کہ اگر مہمان آ جائے، جیسے اکثر بولا جاتا ہے کہ مہمان رحمت ہوتا ہے، یہ محاورہ نہیں ہے بلکہ یہ معصومین کی روایت سے عکس کرتا جملہ ہے۔ وہی رسول خدا نے جناب سیدہ کو جو فرمایا کہ جو بھی انسان اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ دوسرا کام یہ کرے ہمیشہ مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ اور فرمایا تیسرا کام، جو بھی بندہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ عدل کی بنیاد پر بات کرے، اگر عدل کی بنیاد پہ بات نہیں کر سکتا تو پھر وہ ہمیشہ خاموش رہے۔ اگر تو عدل انصاف کر سکتا ہے، اس لیے قرآن میں خاص طور پہ کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں بھی عدل و انصاف نہ کر سکو۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ کے سامنے آپ کا دشمن بھی ہو اور دوسری طرف جو ہے آپ کا قریبی ہو، اور اگر آپ وہاں پر اس کی قضاوت یا آپ کو حکم بنایا گیا ہے یا آپ کو منصف بنایا گیا ہے کہ آپ ان
دو کے درمیان انصاف کرو. تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایسے نہیں کہ تمہارے دل کے اندر ایسے جذبات آ جائیں چلو میرا دشمن آج میرے سامنے آ گیا ہے, آج میں سارے سے انتقام لے سکتا ہوں. نہیں, اللہ نے کہا لا یجرمن شنآن قوم علی الا تعدلوا, کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کر سکو, بلکہ تمہیں عدل و انصاف کرنا چاہیے. اور وہی رسول خدا کی حدیث جو جناب سیدہ کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اسے یا تو عدل کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے, اگر وہ عدل نہیں کر سکتا تو پھر بہتر یہ ہے سکوت, خاموشی اختیار کرے. اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدہ سلام اللہ علیہ کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے اور ہم سب کو نبی علیہ نبی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے, مرحومین کے بلندی درجات کے لیے, دعاؤں کی استجابت کے لیے نہایت صلوات. اور آخر میں جو ہے میں ان کی حالات کے حوالے سے عرض کروں گا, جیسا کہ جو کل خیبر پختونخوا میں سانحہ ہوا ہے, اور یقیناً جب میں نے وہاں پارا چنار کے کچھ جو میرے جاننے والے تھے کل رات انہیں میسج کیا کہ حالات کیا ہیں, تو ایک ہی جملہ ان کا تھا کہ قبلہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری یہاں قیامت آ چکی ہے, اس لیے کہ ہم یہاں محفوظ اپنے شہروں میں بیٹھے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جی ایسے گھرانے بھی ہیں کہ پورا پورا گھر ختم ہو گیا ہے. اور ہوا کیا, 2 ہفتے پہلے جو میں نے جمعہ دیا تھا اس میں بھی میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ لوگ کتنے مہینوں سے پارا چنار کے مومنین ساری سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, عمائدین کی طرف دیکھ رہے ہیں, قائدین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تو میڈیا چینل ہمارے لیے آواز بلند کرے, کوئی تو سیاسی جماعت قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی یا سینٹ میں ہمارے لیے آواز بلند کی. کوئی ایک سیاسی پارٹی نہیں تھی جس نے آواز بلند کی ہو کہ وہاں پر جو پشاور اور پارا چنار کا ڈل روڈ ہے اسے بند کیا گیا تھا. اور بالآخر تقریباً 2 ہفتہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم امن مارچ کرتے ہیں. وہ امن مارچ کا کیا مطلب تھا کہ وہ جو راستے بند ہیں ہم امن کا پیغام دینے کے لیے پارا چنار سے پشاور اور اسلام آباد تک جائیں گے. اور تقریباً 1 لاکھ افراد نے اس امن مارچ میں شرکت کی. تو اس کے بعد جو ہے ریاستی ادارے متوجہ ہوئے, تو انہوں نے کہا اچھا آپ یہ امن مارچ پشاور اور اسلام آباد کی طرف نہ کریں, ہم آپ کو اس راستے سے گزرنے کے لیے تحفظ دیتے ہیں. اب وہ تحفظ کیا دیا گیا, اور یقیناً وہ سن کر شرم آتی ہے کہ ایک آزاد ملک میں اس کے شہریوں کو ایسے تحفظ دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ وہ جو راستہ جہاں سے آپ گزرنا چاہتے ہیں, جہاں سے اشیاء کو نوش آئیں گی, جہاں سے مریضوں کو ہسپتالوں میں پہنچایا جائے گا پشاور تک, آپ ہفتے میں سے 2 دن ہم آپ کو وہاں سے گزاریں گے. کہ ریاست, ہماری پولیس, ایف سی, فوج صرف 2 دن تمہیں وہاں سے حفاظت سے گزارے گی. اور وہ کیسے, کانوائیشن, ایک قافلہ بنایا جائے گا. اس قافلے کے اندر بھی وہی محافظتی اداروں کی گاڑیاں ہوں گی, پیچھے بھی ان کی گاڑیاں ہوں گی, درمیان میں بھی, اور اس دوران یہ قافلہ گزارا جائے گا ہفتے میں 2 دن. اور پھر ان 2 دنوں میں بھی مخصوص وقت میں گزارا جائے گا. ایسے نہیں کہ ان 2 دنوں میں آپ کو آزادی ہے جب مرضی سفر کر سکو, نہیں, مخصوص وقت ہوگا. اور اس کے لیے جو پشاور سے آئے گا وہ ٹل کے مقام پہ رک جائے گا, جو پارا چنار سے آئے گا وہ علی زئی کے مقام پہ رک جائے گا. یہ درمیان میں تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے. ویسے پارا چنار سے پشاور تقریباً 6 گھنٹے لگتے ہیں, تو یہ جو درمیان میں 1.5 گھنٹے کے ٹل سے علی زئی کا ہے, پشاور سے آنے والی گاڑیاں ٹل میں رک جائیں گی اور پارا چنار سے آنے والی علی زئی میں رک جائیں گی. اب یہاں سے محافظتی اداروں کے قافلے کی سیکورٹی میں انہیں گزارا جائے گا. اور یہ تقریباً 2 ہفتہ پہلے شروع ہوا, اور اس دوران یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا, یہ کل 4تھا واقعہ ہوا ہے. لیکن چونکہ پہلے 2 لوگ شہید ہوئے, 4 لوگ شہید ہوئے, تو کوئی ٹس سے بس نہیں ہوا. لیکن کل جب دیکھا گیا کہ کم از کم 200 گاڑیوں کا قافلہ, جس کے آگے بھی محافظتی ادارے ہیں, درمیان میں بھی ان کی گاڑیاں ہیں, پیچھے بھی ان کی گاڑیاں ہیں, اور 4 مقام پر ان پر پھیلے ہوئے ہیں. بغل کے مقام پر,
چارخیل کے مقام پر. اور پھر تعجب یہ ہے کہ جب وہاں پہ گاڑیاں گزر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کی انٹیلیجنس کو علم ہوگا کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. کسی ایک جگہ پر فائرنگ نہیں ہوئی. جب وہ لوگ وہاں سے ڈل سے چلے بالا جناب کی جانب، پہلی ایک جگہ پر مسلح کے روکا، انہوں نے فائرنگ کی، وہاں سے گاڑیاں آگے بھگائی گئی، پھر دوسرے مقام پر فائرنگ کی گئی، پھر وہاں سے گاڑیاں آگے بڑھتی ہے تو تیسرے مقام پر فائرنگ کی گئی. یعنی باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ اہل تشیع کا خون بہایا جا رہا تھا. اور پھر ان کے بیان یہ ہے کہ ہمارے اوپر مشین گن سے فائرنگ ہو رہی تھی، راکٹ لانچر ہم پر برسائے جا رہے تھے، لیکن وہ جو محافظتی ادارے ہیں ان کی ہمیں کہیں بھی نہیں نظر آ رہے. کیا ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی؟ کیا ان کو اوپر سے یہ آرڈر نہیں تھا کہ تم اس کانوائے اس قافلے کے محافظ بن کے جا رہے ہیں؟ اور پھر تعجب یہ ہے کہ 6 ماہ کے بچے تک کو قتل کیا گیا. اور 2 ہفتہ پہلے جمعہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کی فوج کے سپہ سالار کو یہ چاہیے کہ جو حالات بالا چنار کے اندر ہے وہ خود وہاں پر جائے اور دیکھے کہ اس کا کس طرح سے مستقل طور پہ حل تلاش کیا جائے. اگر وہ خود نہیں جا سکتے تو انہیں چاہیے ایک با اختیار وفد بنائے، وہاں جا کر جتنے بھی متاثرہ فریق ہیں ان کا موقف سنے، اور پھر ایک ایسی پالیسی اپنانی چاہیے کہ وہاں کے رہنے والے ہر پاکستانی شہریوں کے جان مال کا تحفظ ہونا چاہیے. یہ 2 ہفتے پہلے بھی میں نے عرض کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آج 2 ہفتے بعد محافظتی اداروں کی سیکورٹی کے ساتھ انہیں قتل کیا جاتا ہے. اس سے یہ تشویش ان لوگوں میں قوی ہو رہی ہے کہ شاید یہ ادارے بھی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے تھے. جس ملک کی عوام اپنے محافظتی اداروں پر ہی اعتماد نہ کرے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. اس کے بعد انسان جب دیکھتا ہے کہ مجھے یہاں سے عدل نہیں مل رہا تو پھر وہ قرآن کے قانون کی طرف جاتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے. کہ اگر تم یہ سمجھو پہلے مرحلے پر دفاع واجب ہوتا ہے اپنا، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میری عزت پہ، میری ناموس پہ، میری جان پہ حملہ کرے، میں کہوں نہیں میں تو شریف ہوں، میں تو کچھ نہیں کرتا، نہیں، یہ بے غیرتی، بے حیائی ہوتی ہے. وہاں پہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، تم پر دفاع کرنا واجب ہوتا ہے. اور یہاں پر جب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہو کہ محافظتی اداروں کی سرپرستی میں وہاں پر سینکڑوں لوگ قتل ہو رہے ہو، زخمی ہو رہے ہو، بچوں کو مارا جا رہا ہو، پھر اس کے بعد کتنے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا. اور کل رات تک وہ کہہ رہے تھے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ فی الحال جو وہاں پہ یرغمال ہیں ہم ان کو جلد از جلد وہاں سے زندہ نکال سکیں. اور آج صبح تک الحمدللہ تقریباً 30-32 لوگ جو یرغمالی تھے وہ پارا چلار پہنچے ہیں. یعنی جو پہلے قافلے میں جا رہے تھے ان کو نہیں بچایا جا سکا، اور وہ جو چند لوگ دشمن کے پاس یرغمالی تھے جب ریاست چاہتی ہے انہیں وہاں سے بلوا نکال دیتی. اور اب اس حوالے سے انہوں نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہوا کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی تنظیم یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جو پارا چلار کے مومنین پہ ظلم ہوا ہے، کوئی صوبائی یا وفاقی تنظیم، پارا چلار کے اندر خود ایک مرکز ہے، وہاں انجمن حسینیہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے حالات بہتر جانتے ہیں، جہاں پر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم خود کریں. یقیناً مظلوموں کے لیے احتجاج کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ کسی تنظیم کو یہ اختیار ہوگا یا کسی اور قائد کو یہ اختیار ہوگا یا کسی عوائد کو یہ اختیار ہوگا وہ اپنے مرضی کا کوئی وہاں پہ مطالبہ رکھے اور اسے ختم کر دے. نہیں، ان کا اختیار صرف جو پارا چلار کا مرکز ہے انہی کے پاس ہے. اور آج جب نماز جنازہ ہوگی اس کے بعد جو بھی ان کا لاحق عمل ہے وہ دیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اور یقیناً اس میں سب سے پہلے وہی ہے کہ جو وہاں پر موجود دہشت گرد ہے ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. اگر تو حکومت کو نہ پتا ہو کہ گولیاں کہاں سے برسائی گئی ہیں، اگر حکومت کو نہ پتا ہو اس مسجد کے اندر دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، اگر حکومت کو نہ پتا ہو کہ کون سا علاقہ ان تکفیریوں کی آواز کا تھا، پھر آنکھیں بند کی جا سکتی تھی. یہ بھی پتا ہے کہ گھروں سے فائرنگ ہوئی، یہ بھی پتا ہے کون مسجدوں سے فائرنگ ہوئی، یہ بھی حکومت کو پتا ہے.
ہم نے دین کربلا سے لیا ہے، ہم نے دین امین کائنات سے لیا ہے، ہم نے دین مولا حسین سے لیا ہے۔ یہ مولا حسین کا جملہ ہے کہ جب تم یہ دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا، فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ لِلِقَاءِ اللَّهِ، تو پھر مومن کی عزت یہ ہے، شرف یہ ہے، اسے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ عزت و کرامت کے لیے موت کے راستے کا انتخاب کرے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اے ہماری دستگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، ارے حاضری۔ اور آخر میں بس ایک ہی پھر جملہ دہراؤں گا کہ اس ملک کی فوج کے سپہ سالار عاصم منیب صاحب کو چاہیے کہ اب بھی انہیں کم از کم جانا چاہیے ان شہداء کے لاحقین کے پاس خود چل کے، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ نہیں، اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے تو محافظتی اداروں کا سربراہ خود تمہارے پاس آیا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے کہ کہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے تو پھر کم از کم ایسے تمہیں بااختیار وفد بنانا چاہیے جو وہاں پارا چلا جائے اور وہاں کی جو عمائدین ہے، متاثرہ فریق ہے، ان کا موقف سنے اور انہیں مستقل طور پر حل تجویز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، شاید یہاں کے حکومتوں نے دیکھا کہ 4 سال تک اس علاقے کا محاصرہ کیا گیا، اس لیے کہ جو قرآن ایجنسی ہے وہ 3 طرف سے افغانستان میں گھرا ہوا ہے، اور پہلے بھی عرض کیا تھا 4 سال تک وہ پاکستان میں آنے کے لیے افغانستان کا راستہ استعمال کرتے تھے، لیکن اب چونکہ افغانستان میں بھی جو وہاں کی حکومت ہے وہ ان کے خلاف میدان عمل میں ہے، تو لہٰذا انہیں یہ ہیرو استعمال کرنا ہے، یعنی وہ لوگ صرف اپنے جان مال کے لیے ایک راستے کا تحفظ مانگ رہے تھے۔ اور یہاں پہ ہم کہیں گے جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کوئی بھی ہو، پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، جمعیت علماء اسلام ہو یا جماعت اسلامی ہو، انہیں چاہیے کہ ہر فورم پہ درندگی کے خلاف آواز بلند کرے، جو یہ دہشت گرد ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور ہمیں ایک انسان ہونے کے ناطے، صاحب اسلام اور صاحب ایمان ہونے کے ناطے ہر فورم پر آواز بلند کرنی چاہیے، اور وہاں کے متاثرہ فریق کے لیے ہر طریقے سے جو بھی تعاون ہے کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات پارا چلا کے مومنین کے جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے، وہاں کے شہداء کی درجات بلند فرمائے، اور ان کے دشمنوں کو دنیا و آخرت میں رسوا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔